الله الرحمن الرحيم بسم الله القسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر. اچھا جی، ایک تقسیم پوری ہو گئی ہے، خاص، عام، مشترک، مؤول. دوسری تقسیم بالقسم الثانی یعنی تقسیم الثانی، دوسری تقسیم ہے اس نظم کے وجوہ بیان میں، اس نظم کے کیا کہ جی دوسری تقسیم ہے اس نظم کے بیان. پھر ایک باری دوسری تقسیم ہے اس نظم کے وجوہ بیان میں. ایسا بس تم ایک بار آخو. دوسری تقسیم ہے اس نظم کے وجوہ بیان میں. وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، اور یہ دوسری تقسیم کے بھی چار اقسام ہیں. دوسری تقسیم کے بھی چار اقسام ہیں. سنیں ادھر بیک ہن پھر مانا کریے. قسم ثانی یعنی تقسیم ثانی، انہوں فی وجوہ البیان بذالک النظم نہیں ان دی مطلب. تقسیم ثانی معنی کے اظہار کے طریقوں میں، معنی کے اظہار کے طریقوں میں سامع کے لیے اس نظم مذکور کے ساتھ جو تقسیم اول میں ہے، خاص، عام وغیرہ، یعنی جو پہلے بیان ہوا ہے نا خاص عام جی، ان سے جو ہے نا معنی کے اظہار کے طریقے کیا ہیں سامع کے لیے، ان سے معنی کے اظہار کے طریقے کیا ہیں سامنے کے لیے. ادھر دیکھ، یعنی کیسے ظاہر ہوگا معنی نظم سے، سوق بن نظم اسی معنی کے لیے چلائی گئی ہے یا غیر سوق. پھر وہ نظم تعویل کا احتمال رکھتی ہے یا کہ نہیں رکھتی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ تقسیم باعتبار دلالت کرنے نظم کے معنی پر ظہور کے مراتب کے اعتبار سے ہے. کس سے ہے؟ ظہور کے مراتب کے اعتبار سے. یہ چار قسمیں ظہور دی یعنی کہ وہ نظم جو معنی پر دلالت کرتی ہے تو دلالت میں اس کی چار قسمیں ظہور کے اعتبار سے، ظاہر، نص، مفسر تے محکم، وہ چار قسمیں دی. سنیں وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، یعنی اقسام جو حاصل ہوں گے نا اس تقسیم سے، وہ تقسیم جو وجوہ بیان میں ہے وہ اقسام بھی جیسے پیچھے چار تھے جی. أَرْبَعَةٌ وجہ اثر بیان کر دینے، اس لیے کہ ظاہر ہوگا معنی نظم کا. اور قرآن پاک دے الفاظ دا معنی ہو یار، اس لیے کہ ظاہر ہوگا معنی نظم کا. تو جب ظاہر ہوگا نا تو پس نہیں خالی اس سے کہ وہ تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا اول صورت پر کیڑی تعویل کا اعتبار رکھتا ہے. اگر ہے اس نظم کے معنی کا ظہور صرف سیغے کی وجہ سے تو اس نظم کا معنی ظاہر، اور اگر وہ صرف سیغے کی وجہ سے نہیں ظاہر بلکہ نص اس کے لیے چلائی بھی گئی ہے تو یہ نص ہے. اور اگر وہ نظم تعویل کا احتمال نہیں رکھتی تو پھر اگر نسخ کو قبول کرتی ہے تو یہ نظم، اور اگر نظم کو نسخ کو قبول نہیں کرتی تو یہ اقسام چار متمایزہ ہیں بحسب اور بیعتبار یہ متمایز ہیں، لیکن یہ متداخل ہیں بحسب الوجود،
ظاہر والا ظہور نس وچ ہونا ہے تے مفسر وچ ہور ظہور ہے، محکم وچ ہور ظہور ہے، خلاف ہے واسطے متاخرین کے، وہ آندے نے جی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ 4 اقسام متباینہ ہیں، کی ہیں سامنے متباجنا اس لیے کہ اگواری تعریفاں تے پڑھیاں میں نے کل دی گل ہے یار، اس لیے کہ متاخرین نے ظاہر میں شرط کی ہے کہ وہ کلام اس معنی کے لیے معنی سیغے سے ظاہر تو ہو لیکن کلام اس معنی کے لیے چلائی نہ گئی ہو، تو یہ کیا ہے؟ اور نص وہ ہے کہ جس کے لیے کلام چلائی گئی ہے اور تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھے، یعنی 2 میں سے ایک کا، جی یہ رکھے رکھے یہ بکھرا ہو گیا، اور مفسر میں نسخ کا احتمال ہے، محکم میں کوئی نہیں، انہیں انج کر کے چمن وکھریاں کیتا ہے جی، کوئی حرج نہیں۔ جان اس بات کو یہ تقسیم کیڑی تقسیم ثانی اے 4 جی انہاں دا کوئی 4 مقابل ہونے نہیں، او خفی خفا دیاں 4 قسمات 8 ہو گئی ہیں، ملا کی کو تقسیم ہے جی یہ تقسیم، اور چوتھی جڑی وہ دلالت و نص عبارت و نص ہونی ہے، ان کا تعلق ہے پوری کلام کے ساتھ، یعنی جملے نال تعلق ہے انہاں دا۔ اور اول کیڑی بار وسا کے اول کیڑی 4 قسماں، خاص عام مشترک ہوتے ہیں اور تیسری حقیقت مجاز تے شریک نہ آیا، ان 2 کا تعلق قرآن نظم کے لفظ مفرد کے ساتھ ہے، لفظ مفرد کے ساتھ، اور دوسری تقسیم تے تیسری تے چوتھی تقسیم دا تعلق کلام نال یعنی جملے نال ہے، تے انہاں دا تعلق مفرد نال ہے۔ او اللہ بھلا کرے۔ اور قسم ثانی یعنی تقسیم ثانی چلو جی بیان کے بیان کے اس نظم سے بیان کے وجوہ میں، بیان کے وجود یعنی اور وضاحت کی تھی بیان وجوہ میں طرق تے بیان سے مراد زمانے کا اظہار سامع کے لیے، بذالک کا نظم اس نظم مذکور فی تقسیم الاول میں جی، اور وہ کون اقسام جو حاصل ہیں اس تقسیم سے 4 ہیں، او شابہ تقسیم ثانی اس نظم سے بیان کے وجود میں ہے، اور وہ وجوہ کے بیان میں، اور تقسیم ثانی اس نظم سے وجوہ کے بیان میں ہے اور وہ 4 ہیں۔ وہ یہ بھی 4 قسمیں ہیں، یہ بھی نمبر 1 الظاہر وهو ما ظاہر المراد منه بنفس الصیغۃ بے نفس صیغت۔ نمبر 1 ظاہر ہونے چونکہ دا تعلق کہندے نال ہے، کلام نال کلام دار شکر ہے، ہونے تو کلام مانا کرنا ہے۔ ظاہر ما وہ کلام ہے، ظاہر وہ کلام انہیں ان 8 وچ 4 تے 4 مقابلے کلام دا دھیان رکھے جی۔ ظاہر ما وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کلام سے نفس صیغہ کے ساتھ جی۔ ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کلام سے نفس صیغہ کے ساتھ، اور پھر ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کلام سے نفس صیغہ، اور تم ایک بار یہ ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد اس کلام سے نفس صیغہ کے ساتھ۔ سنیں تو ظاہر سے لکھا المصطلح، جی وہ سوال کا جواب دے گئے ظاہر بے ظاہر تک کہ ظاہرہ بھی ہوتے تو دور لازم آ گیا، انہیں آخیا کوئی دور لازم ہے، کہڑا کچھ شبان آ گیا جی۔ بھی الظاہر سے مراد ہے معرف مصطلح ہوتا ہے، تے جڑا تعریف وچ لغوی معنی مراد تے وکھرے وکھرے نے۔ ادھروں ویکھ ظاہر المراد او کندے واسطے؟ مراد ظہور سے یہاں تے فلا اے گل مکی، او بنفس صیغہ یعنی بے مجرد صرف صیغہ سنیے تے پتہ لگ جائے مطلب کی ہے، جب کہ حضرت سامع کس سے ہوں، وہ عربی جاندے ہوں، بلا کرینے کے جو ملایا جائے، کرینے تو بغیر کرینے ملے تو خفا دیا قسمہ نے،
کرینے تو بغیر سننے نال ہی سمجھ آ جائے. کہتے نے اس کے ساتھ اعتراض کیا کس سے؟ وغیرہ سے. کیونکہ ظہور معنی کا ظہور ان میں موقوف ہوتا ہے کس پر؟ سما کے بعد وقوار نے 4 جن. پھر جان اس بات کو کہ کثیر من المحققین جیسے شارح بدیع ہیں انہوں نے کہا ہے ضروری ہے ظاہر کی تعریف میں ایک اور قید بھی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر و مراد اس کلام سے نفس سیغے کے ساتھ تے نہ چلائی گئی ہو وہ کلام اس مراد کے لیے جو سمجھ آ رہی ہے نا اس کے لیے. اس لیے کہ لا یکون و مسبوقاً نہیں تو فارق ہوگا ظاہر کے درمیان اور کس کے درمیان. اور یہی وہ حق ہے. یہی حق یہی ہے کہ قید لانی سی. اس لیے کہ وضو وضاحت وضو کی زیادتی نس میں جو ہے نس میں وضاحت زیادہ ہے محض وہ لأجل اس لیے کہ وہ کلام چلائی گیا کس کے لیے؟ مراد کے لیے. بسم اللہ کس کے لیے چلائی گئی؟ کیونکہ لفظ کا اطلاق شے کے معنی پر یہ اور شے سنیں اطلاق لفظ علی مانن اے شے انی اور سو کل لفظ لے مانن شے آخری یہ اول کو لازم نہیں ہے جی. ضروری نہیں کہ جڑا سمجھ آ رہا ہے ان بس گل کیتی بھی گئی ہو جی. اور دلیل پکڑی ہے صاحب کشف نے کلام قدماء سے. قدماء کون؟ قاضی ابو زید، صدر الاسلام ابو الجسر، سید الامام ابو القاسم. دلیل پکڑی ہے صاحب کشف نے اس پر کہ عدم سوق ظاہر میں شرط نہیں ہے. بظاہر وچ عدم سوق خام خواہ ہوئے یہ شرط نہیں ہے جی. بلکہ ظاہر وہ ہے کہ ظاہر ہو مراد اس سے نفس سیغے کے ساتھ خواہ کلام اس کے لیے چلائی گئی ہو یا. اور فرمایا کہ نہیں نس کی زیادتی ظاہر پر اس کے سبب سے بلکہ زیادتی اس کی بائیں طور کے سمجھا گیا اس سے معنی جو نہیں سمجھا گیا کس سے؟ بے قرینہ لفظیات جو ملایا گیا اس کے ساتھ بھی گل ان دے واسطے کیتی گئی ہے جی. تو اصل ہے کہ وہ پیچھے پڑے دو صورتیں. بعض کہتے ہیں یہ ایک دوسرے میں داخل ہیں، بعض کہتے ہیں ان میں تباین ہے. تو اے ہن پہلی گل کیتی سن تباین والی اے ہن کیتی نے کہ انہاں جڑی گل سمجھی او اے کہ ان میں تداخل ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے. جیڑی گل نفس سیغا کو سمجھ آ رہی ہے کلام بھی ان دے واسطے چلائی گئی ہوئے تے ظاہر بھی ہے تے نس بھی ہے. سنے تے جے کلام جڑا سیغے کو سمجھ آ رہا ہے کلام ان دے واسطے نہیں چلائی گئی کلام اتنے کوئی اور شے ان دے واسطے چلائی گئی ہے تے پھر او ظاہر ہو گیا تے نس ہو گیا. اے گل چلو جی. ظاہر واہ واہ. اور وہ ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر و مراد کس سے؟ ظاہر سے نفس سیغے کے ساتھ جی. ظاہر اور ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر ہو مراد اس سے نفس سیغہ کے ساتھ. ظاہر وہ کلام ہے کہ ظاہر و مراد اس سے نفس سیغہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگے. النص وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم. بس دوسری قسم ہے تقسیم ثانی کی نص. نص ما وہ کلام ہے جو زیادہ ہو وضاحت کے اعتبار سے ظاہر پر جی ایسی وضاحت جو ہونے والی ہے بے معنی بھی وہ وضاحت ایک معنی کی وجہ سے ہے جو ہونے والا ہے متکلم میں. کیا کہ جی
نص وہ کلام ہے کہ زیادہ ہو عدم وضاحت کے ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے جو معنی متکلم ایسا معنی جو ہونے والا ہے. متکلم میں. پھر ایک باری نص وہ کلام ہے جو زیادہ ہو عدم وضاحت کے ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے ایسا معنی جو ہونے والا ہے متکلم میں. تم ایک باری بس. نص وہ کلام ہے جو زیادہ و وضاحت کے اعتبار سے ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے جو معنی متکلم میں وضوحاً اے اللہ حضور میں ظاہر ظاہر سے اس میں وضاحت زیادہ ہے. بے مانن اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ زیادہ کہ وہ زیادہ ضرور وضاحت کے ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے جو ہونے والا ہے کس میں او متکلم میں کی ہونے والا ہے کوک وہ بئی طور کے چلائی ہے متکلم نے اپنی کلام اسی معنی کے لیے. اے مطلب ہے کہ ہونے والا ہے متکلم میں کہ متکلم نے اپنی کلام یعنی نص وہ کلام ہے جس میں مراد کی وضاحت کی زیادتی ہے کس پر کس اعتبار سے اس اعتبار سے کہ سبب سے کہ متکلم نے چلائی ہے وہ نظم اسی معنی کے لیے اے وضاحت زیادہ ہو گئی اے بھی گل کیتی بھی اسے مقصد واسطے یہ سنیں اور بطور فائدہ نون وار جی پڑھے سجے ایک تا نص خاص معنی ہے جڑا ظاہر دے مقابلے اور کوکو ایک نص عام معنی ہوندا ہے کہ بھئی کتاب سنت اجماع جننے بھی ہیں دلیلاں دلیل نو بھی نص کہندے نے دلیل نو بھی مثلا کسی نے گل کی دکھا اس پر نص پیش کرو مطلب ہے قرآن نال ثابت ہے ہدایت پڑھو حدیث نال ثابت ہے یہ اجماع نال ثابت ہے تے بعض کبھی خاص کیا گیا بلین کے ساتھ کہ نص بولا جاتا ہے صرف کس پر قرآن پر اے نص دا عام معنی بمانا دلیل نص بمانا اے نص خاص ہے جڑا پڑھے ہے جی یہ ہو رہی تھی ایک اے نص بمانا دلیل عام ہے جی بیس پر نص پیش کر یعنی دلیل پیش کر اور سمجھے ہی چلو جی اگے نحو پھر منع کر دیں بعد قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية فإنه ظاهر في الإطلاق نص في بيان العدد لأنه سيق الكلام بأجله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء اگے مثنى وثلاث ورباع نال پڑھنے مثنا وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وہ لکھی تھلے یہ جو آیت ہے نا یہ کلام اطلاق میں ظاہر ہے کس میں ظاہر ہے یعنی فن کے ہو ما طاب لکم بے تانو نکاح کرنے دی اجازت ہے نکاح کرنے دی اس میں تو یہ کیا ہے اور عدد کے بیان میں یہ نص ہے عدد کے بے ود تو ود کنیاں رکھ سکتے ہو 4 سنیں کیا جی یہ جو فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یہ ظاہر ہے اطلاق میں یعنی نکاح کی بات میں یہ ظاہر ہے اور ناس ہے عدد کے بیان میں کیونکہ یہ کلام چلائی گئی ہے عدد کے بیان کے لیے کیونکہ یہ کلام چلائی گئی ہے عدد کے بیان کے لیے. او ویکھو ہن اور نظر آیا او من النساء اور یہ ما طاب وچ ما دا بیان ہے ہن تے من جو آندے نے من ما دے پیچھے بیان ہوندا ہے اچھا جی تے عورتاں نو ماں نال کیوں تعبیر کیتا ہے عورتاں نو ماں تعبیر کیا گیا ماں کے ساتھ وہ ماں جو کس کے لیے ہے اس لیے کہ اناس کے اناس اوکلا میں سے ہیں جاری ہوتی ہیں قائم مقام غیر اوکلا کے
جاری ہوتی ہیں اس واسطے جڑے نے انہاں نوں ماں نال تعبیر کیتا ہے جی سنے ہی اے شاباش جی اور مولوی جی فی الاطلاق دا کی مطلب ہے بھئی یہ آیت ظاہر ہے کس میں اطلاق کا مطلب ہے فی اباحت النکاح کی یعنی نکاح ان کا کہ یستطیبہ المرء من نسائی کہ جیڑی تانوں پسند لگے تہاڈا اون دے نال نکاح کرنے دی تانوں چھٹی ہے اطلاق بمانا چھٹی کہ یہ آیت نکاح کی اباحت میں ظاہر ہے نکاح ماں ان عورتوں سے ماں دا گفر بیان آ رہے کہ اچھی لگیں ما یستطیعہ ما ول المرء من النساء مرد نو جیڑی چنگی لگے اون دے نال نکاح دی اجازت ہے نکاح دی اجازت ہے جی اچھا وجہ اس لیے کہ فن کی امر ہی کگو اور ادنا مرتبہ امر کا کیا ہوتا ہے لہذا اباحت ثابت ہو گئی سوال مصنف رحمہ اللہ لفظ اطلاق کیوں استعمال کیتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کس میں آخنا تو اسی کہ ظاہر ہے اباحت نکاح میں اطلاق کیوں آکھیا اور محض اختیار کیا لفظ اطلاق اشارہ اس بات کی طرف اصل نکاح میں حظر ہے اصل بکے سے کوڑی نہیں چھیڑنے دی اجازت ہے اصل تو نکاح میں کیا ہے منع ہے اور جواز اس کے لیے بمنزل رفع قید ہے وہ قید جو حرمت تھی اصل دینے میں کسی شو پائی پلا ہوئے دھیان کرو کتاباں دے کہ بھی اصل تے مولوی جی حرمت ہے خبردار کسی عورتوں کو ویکھے جی تے اے فن کے دا مطلب ہے بھی اے جڑی حرمت والی قید سی نا اے تہاڈی کھولی تے قید کھولن دا نام کی اطلاق اور ڈنگر کلے تو کھول لو تے دا نام کھولن دا نام اطلاق تاں واسطے اطلاق آکھیا جی بھی تہاڈی قید کھول لیجیے جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فن کے ہو ما طاب لکم من النساء اے شریعت نہ تے اے گل آکھی بھی جیڑی تانوں پسند لگے تسی اون دے نال نکاح کرو اگوں معاشرے دے نال اے وے بھی جیڑی پسند ہے او بھی مننے تے تاں ہے تے جیڑی او جنہاں دی کڑی ہے او بھی منن تے تاں ہے نرائے فن کی او ما طاب نال نہیں کم ٹرنا جی کہ ٹر جانا ہے تھے جی اول اجلے ہی اور یہ نس ہے کس میں اس لیے کہ یہ کلام فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع چلائی گئی ہے کس کے لیے اول اجلی اہل اجلی قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة پس دلالت کرتی ہے یہ آیت یہ قول باری تعالیٰ اس پر کہ چلانا اس فرمان کا کس کے لیے اور غرض کلام سے حاضہ یہی ہے اور اباحت نکاح سمجھی گئی اس کے ضمن میں فن کے حقوقوں میرے کو کھانے چ پئی اور نس وہ دوبارہ ہوا جو ہے ماں وہ کلام ہے جو زیادہ ہوتی ہے ادروب وضاحت کے ظاہر پر زیادہ ہوتی ہے ایک معنی کی وجہ سے ایسا معنی جو ہونے والا ہے متکلم میں وہ کیڑا معنی متکلم نے چلائی گندے واسطے یار کمال جے میں بڑے ہو جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فانکحوا ما طاب لکم من النساء الآیا بھی پوری آیت کیونکہ یہ کلام ظاہر ہے اطلاق میں یعنی عورتوں سے
تعرض بھی حرام ہے تو اس حرام کی یہ چھٹی دی کہ شادی کر سکتے ہو. نص ہے عدد کے بیان میں، اس لیے کہ یہ کلام چلائی گئی ہے لِأَجْلِ ہی ارادہ بھی تاجر بیان ارادہ. بے عدد کے بیان کے لیے. شابہ جی. نص وہ کلام ہے کہ زیادہ ہو عزم وضاحت کے ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے، ایسا معنی جو ہونے والا ہے متکلم میں، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الآیت، کیونکہ یہ کلام ظاہر ہے اطلاق میں، نص ہے عدد کے بیان میں، اس لیے کہ یہ کلام چلائی گئی ہے عدد کے بیان کے لیے. شابہ نے کیا شابہ. اور نص وہ کلام ہے جو زیادہ ہے عزم وضاحت کے ظاہر پر، زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے عزم وضاحت کے ظاہر پر ایک معنی کی وجہ سے، ایسا معنی ایسا معنی جو ہونے والا ہے متکلم میں. وہ کی ہے کہ متکلم نے کلام اسی معنی کے لیے چلائی ہے. جی جیسے کہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الآیت، کیونکہ یہ کلام ظاہر ہے اباحت نکاح میں. کس میں؟ اباحت نکاح میں، جنو ذکر تعبیر کی تاکند نہ ساتھ اطلاق کے ساتھ. یہ کلام نص ہے عدد کے بیان کرنے میں، اس لیے کہ یہ کلام چلائی گئی ہے عدد کے بیان کرنے کے لیے. بیان کے لیے. والمفسر وهو مصد هذا وضوح مزد عادہ والمفسر وهو مصد پکا کے ہونا سے بھی کتوں پڑھنا ہے. جی واہ مزد المفسر وهو مصداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتاويل. تیسری قسم ہے مفسر. کون ہے؟ مفسر مفسر وہ کلام ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں وضاحت کے اعتبار سے نص پر، یعنی نص کے وضاحت پر. او کیویں زیادہ ہو گئی؟ وہ نص واسطے تک کلام چلائی گئی، سمجھ آگے کیویں یہ انج زیادہ ہی علا وجہن ایسی وجہ پر کہ نہیں باقی رہتا اس کلام میں تخصیص کا احتمال اگر عام ہو اور تعویل کا احتمال اگر وہ خاص ہو. بولو باری باری. تیسری قسم ہے مفسر، اور مفسر وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے عزم وضاحت کے نص کی وضاحت پر. نص کی جی نہیں نص کی وضاحت پر لکھا نہیں بین سور اے وضو نص کی وضاحت پر. پھر جی نہیں یار تو لفظ بول. نص کی وضاحت ہاں زیادہ ہوتی ہے وضاحت کے اعتبار سے نص پر، اور نص کی وضاحت پر. یار وضاحت پر میں ترائیوری آکھو تو جی کر چڑا لفظ نہیں بولیا. جی زیادہ ہوتی ہے وضاحت کے اعتبار سے نص پر، نص کی وضاحت پر. نص کی وجہ. چلو جی تیسری قسم ہے حد ہو گئی. مفسر، اور کمال بند ہے یار. کلام ہے جو زیادہ ہوتی ہے عزم وضاحت کے نص کی وضاحت پر ایسی وجہ پر کہ نہ باقی رہے اس کلام. نص وچ بھی وضاحت ہے کہ کونی جی ہن تو پڑھیا جی یہ ان دی وضاحت نال ان دی وضاحت چوکھی ہے. او کیویں چوکھی؟ علا وجہن وجہ پر کہ اگر وہ کلام عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے، اور اگر وہ نہیں ہے خاص ہے تو اس میں تعویل کا احتمال نہیں ہوتا. نص میں تخصیص اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے، اور جو مفسر کلام ہے اس میں اور تعویل کا احتمال نہیں ہوتا. تخصیص ہوتی ہے عام میں، تعویل ہوتی ہے مولوی جی خاص میں. اور عام جی تخصیص کری دینا پھر عام مخصوص الباس بنتا ہے میرے او یارو. اچھا جی اور ویکھو والمفسر یہ مشتق ہے فسر سے. یہ تو باب ہو گیا نا تفیل. فسر یفسر و تفسیر تے مجرد بھی کوئی ہونا ہے کہ کوئی نہیں. مجرد فسر، فسر کا معنی ہوتا ہے کیا؟ اور اے جسلے باب تفیل تے گیا تے ہون مبالغہ بن گیا فسر دا. بے چوکھا کھولنا بالکل واضح کر دینا. سنے ہی تو یہ مبالغہ ہے اس میں کس میں؟ فسر میں بھی زیادہ کھولنا. تے فیورا سنیا جی
مراد اس کے ساتھ یہ ہے مفسر کے ساتھ کہ وہ اس کلام میں اتنا کشف ہو جائے کہ پھر اس میں شبہ نہ رہے، اور وہ شبہ نہ رہے کیا، وَهُوَ الْقَطُ بِالْمُراد، بے مراد دا یقین ہو جائے بھی ایو ہی مراد ہے جڑی سمجھ آ رہی ہے، ایو ہی اے مطلب ہی۔ پس اسی لیے حرام ہے تفسیر بالرائے، قرآن دی تفسیر بالرائے، کیونکہ تفسیر ہوندا ہے پورا کشف، تے کشف اللہ دے کلام دا پورا تے سونے نبی کر دینے، سنا جی، باقی تعویل ہو سکتی ہے، تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تفسیر بالروایت ہوتی ہے مولوی جی، کیا تفسیر بالروایت، بالرائے تفسیر کرنی حرام ہے جی۔ اے شاباش، مثلا بھئی قرآن پاک دے وچ مضارع دا سیغہ ہے تے صرف دی وجہ تو بندہ کہ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، علماء نحو نے بیان کیے ہیں، صرف میں ہیں تو یہاں دو زمانے بیان کریں تو یہ معنی بنتا ہے اور یہ معنی بنتا ہے، اور اوتھے مراد دو زمانے نہیں ہے کہ مولوی جی یا حال ہے یا استقبال ہے، تو میں تو اوتھے مر نہیں گیا جی، تو اسی جڑی ہو جو ٹھوکے ٹھوکڑے ہیں تو اپنے بیڑا غرق کر دیں جی، لوگاں تک بلے بلے حضرت کا بڑا لمحہ نالا ہے۔ یہ ویک بھی قرآن پاک دے وچ جڑا ہے نا اپنی طرفوں گل بڑی ڈاڈی شے ہے جو ہے میری توبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ تفسیر بالرائے جڑی ہے نا وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، وہ قطع میں نہیں یقین، اور تعویل حرام نہیں ہے، ولا یحرم تعویل بھی، اس لیے کہ تعویل کیا ہے کہ یہ مراد ہے، یہ ظن ہوتا ہے، تعویل کے ذریعے ظن ہوتا ہے کہ یہ مراد ہے، سنیں، اور حمل کرنا کلام کو ظاہر کے غیر پر بغیر جزم کے، یہ ہوندی ہے تعویل، یہ ہوندی ہے، تو تعویل ٹھیک ہے، تو جڑی نا تفسیر بالرائے یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اور تعویل جی سنے ہی بے تخصیص ہوندی اگر کی ہوئے انکان عام لکھا ہے بین استور دیکھ لا، بالتعویل انکان اے شاباش، کہ او جڑا ہے نا او جڑی کلام مفسر بھئی ان دے جڑے لفظ نے جتھے گل چلنی وہ عام ہے یا خاص ہے، عام ہے تے تخصیص دا احتمال نہ رکھے، اے مطلب ہی، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نص جڑی پچھلے اے نہیں اے مفسر نہیں اعتماد رکھتا، یہ تو پتہ لگا پیچھا، اس میں اشارہ ہے کہ نص اعتماد رکھتی ہے کس کا، نص اگر عام ہے تو اگر اے مطلب ہے جی، یہ نہیں کہ خام کا ٹھوک دینی بھی اعتماد اندر جو ہے بھی، اگے پڑھو نحو قول ہی اے شاباش۔ ہوں دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فسجد الملائکۃ ظاہر ہے سارے فرشتوں کے سجود میں کہ کی کتاب ہے کنا، اس میں ظاہر ہے، اس میں، لیکن احتمال ہے کس کا، بائیں طور کے مراد بعضوں ذکر جمع کر دیا ہو، اس اتے مثال دیں دینے کہ ذکر جمع دا مراد بعض، کما فی قول تعالی اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یہاں الملائکہ سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، کون ہے، ایک قول، پس جب اب اس میں احتمال تھا کہ سارے فرشتیاں نے سجدہ نہ کیتا ہوئے، احتمال سی، جب کہا کلہم، کیا کہا، تو اب فسجد الملائکہ تو ہو گئی نص، کیا ہو گئی، اور زیادہ ہو گئی وضاحت اول پر، اور ختم ہو گیا
یہ اعتماد کیڑا کہ بعض نے کیتا تو بعض نے نہ کیتا ہوئے، لیکن یہ اعتماد رکھتا ہے اب تعویل کا جی، اور حمل کرنا کس پر؟ تفرق پر بے باری باری کیتا ہوئے جی۔ جب فرمایا اجمعون تو منقطع ہو گیا یہ اعتمال بھی، تو لہذا اب فسر کلہم اجمعون اے مفسری تے فساجد الملائکہ تو کی بن گیا؟ مفسر بن گیا۔ توجہ کریں میں، اعتراض کیا گیا بائیں طور کہ یہ مفسر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آگے کی ہے حدیث دوسری یا من ابلیس کر دے نا، بجزال تو کوئی نہیں نا۔ ہاں کیوں تحقیق استثناء، سوال ہے کہ مفسر تے تاں کہ وچ کوئی شے نکلے نہ، تو یہاں تو شیطان الا ابلیس نہیں کڈے آگے ہیں، جس لیے الا ابلیس نال تخصیص اور استثناء کیتی ہے، تے پھر اے مفسر تو نہ ہویا۔ مفسر تو وہ ہے کہ جس میں کوئی بھی بال نہ ہو بے تخصیص کا تے تخصیص ہوئی پئی ہے، بھی جو کڈیا نہیں عام چوں کنوں، ابلیس تو پاس اعتماد رکھا مفسر نے کس کا کہ نہیں رکھیا، ہو گیا جی۔ جواب یہ ہے کہ استثناء تخصیص نہیں ہوتی، استثناء کو تخصیص نہیں کہتے جی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اور وقت جو کالو، اور بعض نے کہا ہے اور یوں بیان کیا گیا ہے کہ بے مفسر جو ہوتا ہے نا، مفسر وہ دو قسم ہوتا ہے، یعنی بعض نے یوں جواب دیا ہے کہ مفسر ایک مفسر کبھی ہوتا ہے من جمیع الوجوہ، ہر اعتبار سے مفسر، اور کبھی ہوتا ہے من وجہ مفسر، کبھی ہوتا ہے لہذا مندفع ہو گیا ہر وہ جو وارد ہے اس پر کہ یہ ہون کیڑا کہ احتمال ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا ہو حلقہ بنا کر انج گول دارے وچ یا لمیاں صفحہ بنا کے، اور یہ کہ احتمال ہے کس کا؟ مجاز کا اور اس کے غیر کا جی۔ تو لہٰذا یہ سوال اس کے جواب آ گئے کہ سب نے سجدہ کیا صورت کوئی بھی ہو۔ اب ایک نیا سوال وہ یہ ہے کہ سوال کیا گیا بائیں طور کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کون؟ یہ تو خبر ہے، یہ تو خبر تو نسخ کا احتمال ہے، کیوں کہ جا کے دسنا ہے کہ الا انہ یحتمل النسخ، کہ یہ نسخ کا کون؟ مفسر، یہ کلام نسخ کا اعتماد رکھتی ہے، اور یہ تو خبر ہے، اور خبروں میں نسخ نہیں ہوتا، وجہ پرسوں دی گل جی ہو یار بھئی، وگرنہ کذب لازم آوے گا، اس واسطے یہاں نسخ نہیں ہے، پس مناسب ہے یہ کہ ہو کیا؟ یہ تو محکم ہے، کیونکہ محکم آگے آ رہا ہے کہ وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو جواب یہ ہے کہ اصل کلام جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ معاذ اٹھ گیا یہ احتمال کلام کے خبر ہونے کی وجہ سے، کلام کے اس عارضے کی وجہ سے اٹھ گیا ہے کہ چونکہ یہ خبر ہے تو خبروں میں نسخ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اولا فی المثال جو ہے نا یہ دیں جس میں حکم ہے وقاتل المشرکین کی، اب المشرکین جمع ہے، ظاہر یہ ہے کہ سارے نال قتال کرو، لیکن ہو سکتا ہے بعض نال کرنا ہو تو بعض نال نہ کرنا ہوئے۔ اگے فرمایا کافتن، اب اس کے ذریعے یہ مفسر ہو گیا کہ سارے مشرکان نال، اور سمجھے ہی یہ حکم ہے، ایک ہی ہے۔ اب یہ نسخ کا اعتماد رکھتا ہے، ہوں تو نسخ نہیں ہونا، سونے دی وصال تو بات ختم ہو گیا معاملہ سارا، اس لیے کہ یہ احکام میں ہے، اور جو پہلے بیان کیا تھا فساجدہ وہ تو قصص اور اخبار میں سے ہے۔ او فائدہ وقد یقالو، مفسر بھی، المفسر ایدن بھی، ہر مبین قطعی، ہر مبین بے قطعی، جو مبین ہو کس کے ذریعے اس کو بھی مفسر کہتے ہیں۔ یہ اور نئی گل دسن لگے جی کہ کسی دا بیان ہوئے دلیل قطعی نال تے اس نو بھی انہوں مفسر کہندے نے، لہذا اس اعتبار سے شامل ہے کس کو؟
مجمل مبین کو، مجمل مبین جس مجمل کا بیان آ گیا نا قطعی کے ساتھ، اس کو بھی یہ تعریف شامل ہے۔ نہ یہ تعریف شامل نہیں کہ بھئی یہ جو نا یہ ان مفسر کہہ سکتے ہیں. پس اسی اصطلاح کے ساتھ مبین بے ظنی جو ہے کیا ہے، وہ مؤول بے اضائی ہی ہوگا. مؤول دھیان کرا جی بھئی وہ مبین جس کا جو بیان ہے وہ ظن کے ساتھ ہے، برابر ہے کہ وہ بیان کیا ہو، واحد ہو یا قیاس ہو۔ مظنونات ہوں. تو یہ جو مبین ہے چونکہ مبین قطعی نہیں ہے ظنی ہے، تو اب اس مبین نے جو مبین کی وضاحت کی ہے وہ وضاحت بھی ظنی ہوگی، نہیں کھانے چپے. ظنی کے ذریعے جو ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ مبین کا بیان ہو ظنی کے ساتھ، تو یہ مبین ظنی ہوتی جو مبین ہوا ہے بھی ان کو اے مراد ہے وہ ہن زن دے درجے وچ قطع دے درجے وچ نہیں ہے کہ جی اے مطلب جی تے مبین کا بیان قطعی ہے تو ہن وہ مبین قطعی ہے، تے جے مبین کا بیان ظنی ہے تو ظنی ہے۔ ظنی ہے. کو سمجھائی گل، اللہ پلا کر جو کتھوں اور مفسر اور وہ کون ماں وہ کلام ہے جو زیادہ ہوتی ہے از روئے وضاحت کے نص کی وضاحت پر، ایسی وجہ پر کہ نہیں باقی مفسر میں تخصیص کا احتمال اور تعویل کا احتمال، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اور مفسر وہ کلام ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے وضاحت کے اعتبار سے نص پر، ایک ایسی وجہ پر کہ نہیں باقی رہتا مفسر میں تعویل اور تخصیص کا احتمال، جیسا کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. شابہ نے کیا مفسر وہ کلام ہے جو زیادہ ہوتی ہے عدو وضاحت کے نص کی وضاحت پر، ایسی وجہ پر کہ نہ باقی رہے اس میں تخصیص اور تعویل کا احتمال، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. وحکمہ اللہ الإجاب قطعا بلا احتمال تخصیص و تعویل الا انه يحتمل النصب. مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، عقیدہ رکھنا فرض ہے، تخصیص تعویل کے احتمال کے بغیر، لیکن یہ کہ وہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے، وہ نسخ کا دونوں بھی احتمال ختم ہو گیا. وہ بھی کدوں جدو سونے دا وصال مبارک ہو گیا. کیا جی مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. حکم الایجاب قطعاً یعنی عمل بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی قطعی ہے، بغیر تخصیص اور تعویل کے اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور عام ہے تو خود تخصیص نہیں ہے، خاص ہے تو مگر یہ کہ نسخ کا اعتماد رکھتا ہے. ہون تے آخ چاہوں اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے بغیر تعویل اور تخصیص کے احتمال کے. مگر یہ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اور عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے بغیر تعویل اور تخصیص کے احتمال کے، لیکن یہ مفسر نسخ کا احتمال رکھتا ہے. وحکمہ حکم مفسر کا اس بات حکم قطعاً، اس بات قطعاً یحتمل النسخ، بائیں طور کہ وہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تھی فی عہدہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تھی الا فبعدہ سرکار کے بعد الکل محکوم لغیرہ، محکم لغیر دا مطلب ہے کہ بھی وصال کی وجہ سے سارا موقع میں کسی پر نسخ نہیں آنی، اس لیے کہ ناسخ نہیں ہوتا مگر
اور وحی منقطع ہو گئی ہے بن قطاع عمر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سونے دے وصال نال وحی کی ہو گئی ہے؟ منقطع ہو گئی ہے. جی سمجھ آئی ہے جی؟ سبحان اللہ. اور حدیث پاک کے آ جائے گا بھی سونے دے وصال مبارک تو بعد ایک عورت رو رہی سی جی. تے وہ پوچھا کیوں رو رہی؟ کہندی میں اس واسطے رو رہی ہیں بھی جڑے اللہ دے تازے پیغام آتے سن وہ بند ہو گئے نے. جڑے اللہ دے ساڈے نا جڑے پیغام آتے سن وہ رک گئے نے بس. سبحان اللہ جی. اور حکم مفسر کا ایجاب ہے قطعاً، یعنی اثبات الحکم قطعاً بغیر تخصیص اور تعویل کے احتمال کے. کما رفتہ بھی جی میں تعریف دسیا ہے، مگر یہ کہ مفسر احتمال رکھتا ہے نسخ کا. اور ٹرو میرے او یارو. یہ ہے کہ واجب ایجاب قطعاً بغیر تخصیص اور تعویل کے احتمال کے، مگر یہ کہ مفسر احتمال رکھتا ہے نسخ کا. اور حکم مفسر کا ایجاب ہے قطعاً بغیر تخصیص اور تعویل کے احتمال کے، مگر یہ کہ مفسر احتمال رکھتا ہے نسخ کا.